أباه عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. یہاں سے رکو نمبر 6 سورہ یوسف کا ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ بادشاہ نے کہا، وقال الملک، بادشاہ نے کہا، یہ بادشاہ کون ہے؟ جو مصر کے بادشاہ ہیں. کیا انی اری 7 بقرات، کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں میں 7 گائیں دیکھ رہا ہوں جو کیسے سمان فربا موٹی ہے، ٹھیک، یاکلہن 7 عجاف، لیکن ان کو 7 ایک گائیں ایسی کھا رہی ہیں جو کون سے ہیں؟ عجاف، جو ایسی ہیں جو دبلی پتلی ہے. و7 سنبلات، اور 7 کومپلیں ہم نے دیکھی ایسی، خضر، جو کیسی ہے؟ جو سرسبز ہے، ہری ہے. وأخرى یابسات، اور 7 بالیاں ایسی دیکھی جو کیسی ہے؟ خشک ہے. یا ایھا الملأ، اب یہ اپنی رعایا سے کہہ رہے کیا؟ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، آپ مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے اگر تم اس خواب کی کیا بتا رہے ہو، تعبیر آپ کو معلوم ہے. یہاں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہاں سے جو قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا شروع ہوتا ہے وہ کیسے ہے؟ اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جو انتظام بنایا، کس چیز کا؟ رہائی کا انتظام بنایا. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ بادشاہ کو خواب میں آیا. بادشاہ کو خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ 7 گائیں ایسی ہیں جو بہت مضبوط ہیں، ٹھیک، موٹی گائیں ہیں، اور ادھر سے 7 گائیں ایسی ہیں جو بالکل دبلی پتلی ہے، مریل ہے، جن کی ہڈیاں دکھ رہی ہے. تو وہ کیا کر رہی ہے؟ لیکن دبلی پتلی گائیں نا، وہ موٹی موٹی گایوں کو کھا رہی ہے. اور یہ کیا، یہ گندم اور گیہوں کے 7 بالیاں ایسی دیکھی ہے جو بالکل سرسبز و شاداب ہے، اور 7 ایسی بھی دیکھی جو بالکل کیا ہے؟ خشک ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا تھا. اب یہ اپنے ان درباروں سے کہہ رہا کہ آپ مجھے ان خواب کی کیا بتا دیجئے، تعبیر بتا دیجئے. اب درباروں میں سے تو ایسے لوگ تھے، انہوں نے 2 باتیں کہی. وہاں کیا کہی؟ 2 باتیں ایسی کہی. پہلے انہوں نے یہ بتایا کہ اس کی تعبیر ہم کیا بتائیں. انہوں نے کہا قالوا اضغاث احلام، فرمایا ارے یہ تو اضغاث زغث کی جمع ہے، اضغاث احلام، یہ تو خیالی خواب ہے. کیا ہے؟ تو خیالی خواب ہے، کوئی خواب نہیں ہے. پھر آگے فرمایا وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، لیکن ہم خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں ہیں. انہوں نے جب ان کو کہا، اپنے درباریوں سے کہا کہ مجھے اس کی یہ بتا دیجئے، تو انہوں نے سیدھے کہا کہ ہمیں ایک تو خواب کی تعبیر ہمیں پتہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہم صرف یہ جانتے ہیں وزارات کیسے کرنی ہے، سیاست کیسے کرنی ہے، یہ حکومت کے امور کو کس طرح چلانا ہے. ہمیں اس بارے میں ہمیں مہارت ہے، خواب کی تعبیر کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ ہے. اضغاث و احلام بھی ساتھ ساتھ میں بھی کہا آپ نے جو خواب دیکھا ہے تو خیال ہے. یہ تو کیا ہے؟ یہ خیال ہے، کوئی خواب نہیں ہے. جب انہوں نے ایسا کہا تو انہی میں سے ایک بندہ تھا، درباریوں میں سے ایک بندہ تھا. یہ بندہ کون تھا؟ یہ وہ تھا جن کو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تھی. کہاں تھے؟ یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسه قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. یہ پوری آیت جن کے بارے میں آئی تھی. وہ جو بچ گیا تھا نا، ایک کو تو سولی پہ چڑھا دیا گیا تھا، دوسرا جو بچ گیا تھا یہ بھی وہی تھا. اس نے کیا کہا؟ وقال الذی، اس آدمی نے کہا، نجا منہما، جو ان دونوں میں سے بچ گیا تھا. کیا اس کو؟ لیکن واتقى بعد امت، بہت لمبے عرصے کے بعد اس کو یاد آ رہا ہے. کتنے سالوں کے بعد؟ 7 سالوں کے بعد اس کو یاد آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ کہ ارے کوئی تو ہے جس نے خواب میں وہاں بتایا، اور میرے ساتھ ویسا ہی ہوگا. ان نے یہ کھڑا ہو گیا، نے کہا انا انبئکم بتأویلہ، اس کی تعبیر میں آپ کو بتا دوں گا. کون بتائے گا؟ فارسلونی، آپ مجھے بھیج دیجیے. کہاں؟ ان نے وہاں پہ اجازت نامہ لے لیا. اجازت لے کے آپ مجھے کہاں پہ؟ جیل میں بھیج دیجیے. وہاں سے میں آپ کو کیا، وہاں ایک بندہ ہے، میں اس سے پوچھوں گا، اس کے بعد میں آپ کو اس کی کیا بتا دوں گا، تعبیر. خیر ان کو کیا ملی؟ اجازت ملی. جب یہ اس جیل میں آئے، جس جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام ہے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا کہا؟ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف. یہاں پہ ذرا دیکھو، یہاں پہ آیا یوسف. اس نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ملے، ان سے کہا یوسف ایھا الصدیق، ایھا
صدیق، ارے سچے، ٹھیک، ارے آپ تو صدیق ہیں، آپ سچے ہیں کیا؟ افتینا، آپ مجھے ایک خواب کی تعبیر بتا دیجیے۔ خواب کیا تھا؟ 7 گائیں ایسی ہے، سیمان جو موٹی ہے، اکلہن سبع عجاف، جو دبلی پتلی گائیں ان کو کھا رہی ہے، اور 7 سنبلات، اور 7 ایسے کیا کومپلے ہیں، 7 ایسے بالیاں ہیں، خضرین جو بڑی سرسبز و شاداب ہے، اور دوسری وہ جو یابسات ہے، خشک ہے، لعلی ارجو الی الناس، کہ آپ مجھے اس کی کیا بتا دیجیے، تعبیر بتا دیجیے، تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں اور ان کو بتا دوں۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ انہوں نے جو یہ کہا نا لعلی ارجو الی الناس، جب لوگ آپ کے بارے میں سنیں گے کہ آپ نے خواب کی تعبیر بتا دی، آپ کے کمالات اور فضل کا ان کو علم ہوگا، آپ کے لیے وہ راستہ، رہائی کا راستہ ملے گا۔ ٹھیک، یہاں تو یہ لفظ نہیں ہے لیکن یہ تفسیر میں یہ چیزیں ملتی ہے۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، یہاں پہ عجیب بات ہے، یوسف علیہ السلام اس بندے سے کیا کہنا چاہیے تھا؟ عقل کا تقاضا کیا ہے؟ عقل کا تقاضا یہ ہے، یوسف علیہ السلام ان سے یہ کہہ دیتے، آپ تو وہی ہیں جن کو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ میں سے کوئی جو بچ جائے گا تو آپ وہاں جائے، وہاں میرا تذکرہ کن کے ساتھ کر لیجیے گا؟ میرا تذکرہ بادشاہ کے سامنے۔ آپ نے کیوں نہیں کیا؟ ایک سوال ہے۔ دوسرا یہ کہہ سکتے ہیں ان کو کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کی تعبیر بتا دوں گا، آپ کو پتہ ہی ہے مجھے یہ تعبیر آتی ہے، میں بتا دوں گا، پہلے آپ جائیں بادشاہ کے پاس، انہوں نے کہا مجھے رہا کریں، اس کے بعد میں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ ٹھیک، تیسری بات ان کو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ نہیں، آپ جائیں، ٹھیک، پہلے میرا وہ کام کر کے آ جائیں، جب وہ کام کرو گے تب جا کے میں کروں گا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا جو مزاج تھا، نبیوں والا مزاج، نبوت کا، ان نے وہاں جب خواب پوچھا تھا نا پہلے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے دعوت شروع کی۔ یہاں جب خواب ان نے بتا دیا، آپ نے ڈائریکٹ بولا تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروا في سنبله الا قليلا مما تأكلون۔ کہا دیکھو، آپ 7 سال تک 7 سنین 7 سال تک دأبا تزرعون، آپ کیا کھیتی کرو گے بڑی زبردست طریقے سے، فما حصدتم، اور جو کچھ تم اس کو کاٹو گے، فذروا في سنبله، آپ اس کو کس میں رکھیں گے؟ ان کے کونپلوں میں ہی رکھیں گے۔ جیسے ہمارے یہاں شالی کاٹتے ہیں، شالی کو کس میں رکھتے ہیں؟ ٹھیک، اسی میں رکھتے ہیں، پھر ہم وہ کیا بولتے اس کو، قبہ جیسے بناتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں ہر علاقے میں الگ الگ نام ہے۔ ٹھیک، خیر، الا قلیلا مما تأکلون، مگر تھوڑا سا آپ اس میں کھائیں گے۔ پھر کہا، پھر اس کے بعد ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد، یہ اس خواب کی ان کو تعبیر بتا رہے ہیں۔ جو 7 سال ان نے 7 گائیں دیکھی تھی، جو کون سی تھی؟ بڑی فرما موٹی، اس سے مراد 7 سال ایسے کہ جس میں آپ کیا کرو گے؟ کھیتی کرو گے اچھے سے۔ جو آپ نے وہ دیکھی تھی، وہ جو کون سی عجاف ہے، کیا ہے؟ عجاف ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد، اس کے بعد 7 سال ایسے ہوں گے، شداد جو بڑے سخت ہیں، اس میں نہ کھیتی ہوگی نہ کیا، یأکلہن ما قدمتم لہن، مگر تھوڑا سا جو کچھ تم نے پیچھے رکھا ہوگا، جو تم آج بچا کے رکھو گے، آپ اسی میں کھاؤ گے۔ ٹھیک ہے، الا قلیلا مما تحصنون، جو کچھ تم نے وہ بویا ہوگا، جو آپ نے اس کے لیے رکھا ہوگا، آپ وہی تھوڑا سا اس میں کھا لو گے۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام، پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا، یغاث الناس فیہ یعصرون، ٹھیک، پھر 1 سال ایسا آئے گا، یغاث، جو کیسا ہوگا؟ جس میں بارشیں ہوں گی۔ ٹھیک، الناس فیہ یعصرون، لوگ اس میں رس نکالنا، جوس نکالیں گے، یعنی مطلب انگور کی کھیتی آپ بہت اچھے طریقے سے کرو گے، ایسا ہوگا۔ اس صورت کا، اس رکوع کا یہاں پہ خلاصہ ہے کہ جب انہوں نے اس کو تعبیر بتا دی، تعبیر بتانے کے بعد کیا ہو گیا؟ تعبیر انہیں کیا بتائی؟ 7 سال ایسے ہوں گے جن 7 سالوں کے اندر آپ کیا کرو گے؟ جن 7 سالوں کے اندر آپ اچھے سے کھاؤ گے۔ ٹھیک، پھر 7 سال ایسے آئیں گے جن میں کیا ہوگا؟ جن میں قحط ہوگا، آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ پھر فرمایا، پھر 1 سال ایسا آئے گا، پھر 1 سال یغاث الناس فیہ یعصرون، حالانکہ یہاں پہ 7 سال کے بعد کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں 1 سال اور بتانے کا، یہاں پہ یہ کیوں کہا گیا؟ حضرت قتادہ رحمہ اللہ نے اس بارے میں فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہی آئی تھی، ٹھیک، پھر ان کو اسی 1 سال کے بارے میں آئے گا کہ اس کے بعد، ٹھیک، ان 14 سالوں کے بعد بھی 1 سال ایسا آئے گا جس میں کیا ہوگا؟ خوب بارشیں ہوں گی، اور آپ اس میں انگور کی بڑی کھیتی بھی ہوگی، آپ اس طرح کرو گے، تاکہ اس سے ان کو آپ کے فضل و کمال کا کیا ہوگا؟ علم ہوگا۔ جب یہ آ گیا نا کن کے پاس؟ بادشاہ کے پاس۔ کون؟ یہ دربا، جو ان کے پاس، جو ان کا ساتھی تھا ایک مرتبہ کس کا؟ جیل کا۔ جب یہ ان کے پاس گیا، ان کے پاس بادشاہ کے پاس جب گیا تو بادشاہ نے جب یہ خواب سنا وہ حیران رہ گیا، خواب کی تعبیر جب اس نے سنی تو حیران رہ گیا۔ وقال الملک، بادشاہ نے کہا
ائتونی بہی، اس کو لے آؤ، یوسف کو کہاں سے لے آؤ؟ جیل سے لے آؤ. فلما جاء الرسول، جب اب قاصد ان کے پاس آیا نا، کہ ان کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام، تاکہ جیل سے کیا کریں، جیل سے اس کو نکال دیجئے. قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا ارجع الى ربک فاسألوا ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. یہاں یوسف علیہ السلام نے علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مانا ہی نہیں نکلنا. کیوں نہیں مانا؟ انہوں نے یہاں پہ کہا کہ اس قاصد سے آپ جاؤ، اپنے اس آقا کے پاس واپس جاؤ، بادشاہ کے پاس واپس جاؤ. ان سے آپ کہہ دیجئے، ان عورتوں سے پہلے پوچھ لیجئے، ان عورتوں سے آپ پوچھ لیجئے التی قطعن ایدیہن، جن نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا تھا، جن نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا تھا. ان ربی بکیدہن علیم، اور میرا رب ان کی اس مکر کو اچھے سے جانتا تھا. ٹھیک. ایک عجیب بات ہے، بخاری شریف و ترمذی میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یوسف کی جگہ اس جیل میں ہوتا، یوسف علیہ السلام کی طرح اگر میں اس طرح جیل میں ہوتا، پھر میرے پاس کوئی قاصد آتا، کس کی طرف سے؟ بادشاہ کی طرف سے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو کیا رہائی کے لیے آیا، آپ اس سے کیا جیل سے نکل لیجئے. میں اسی وقت نکل جاتا. میں کیا کرتا؟ میں اسی وقت نکل جاتا. ٹھیک. حضرت یوسف علیہ السلام یہاں نہیں نکلے. بس اب یہاں پہ اعتراض ہے کہ کیا یوسف علیہ السلام پہ یہاں پہ غلط کیا کہ وہ نہیں نکلے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو افضل ہے، انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ وہ اس وجہ سے تھا کہ ایک تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، کسی فضیلت، کسی نبی کی کوئی الگ سے ایک کوالٹی ایسی ہوتی ہے، ایک صفت ایسی ہوتی ہے جس میں نبی علیہ السلام کی فضیلت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. کسی کی اپنی اپنی کوالٹی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر ایک یہ تھی، ید بیضا تھا. ٹھیک. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ دکھائی نہیں. ٹھیک. وہ اس سے ان کی الگ ہے، ان سے یہاں پہ الگ ہے. لیکن اصل میں نبی علیہ السلام نے امت کے عام انسانوں کے لیے یہاں پہ یہ کہا، کیا کہا کہ اگر عام انسانوں میں سے کوئی بند ہوگا، پھر اس کو رہائی کے لیے بادشاہ نے کہا کہ آپ نکلو، تو اس کو اسی وقت نکلنا چاہیے. کیوں؟ بادشاہوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ جو ہی آپ نے کہا کہ نکلو، آپ نہیں نکلے، پھر آپ کو 25 سال وہیں رکھے گا. کیا رکھے گا؟ اب یوسف علیہ السلام نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ ان کو اللہ کی طرف سے وہی آئی ہوگی. ٹھیک. اس لیے وہاں پہ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر الزام تھا. آپ کے اوپر کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام ملزم تھے، مجرم نہیں تھے. کیا تھے؟ ملزم تو تھے لیکن مجرم، الزام ان کے جو ان کے اوپر تھا. تو اس نے کہا کہ پہلے اس الزام کی کیا کی جائے؟ تحقیق کی جائے. انہوں نے کیا فرمایا؟ آپ ان عورتوں سے پوچھ لیجئے قطعن ایدیہن، جن نے اپنی ہاتھ کی انگلیوں کو. قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق انا راودت عن نفسي وانه لمن الصادقين. جب یوسف علیہ، یہاں پہ عجیب بات ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پہ یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ عزیز مصر کی بیوی سے پوچھ لیں؟ حالانکہ مسئلہ تو انہی کا تھا نا. آپ نے یہاں پہ یہ کیوں کہا کہ آپ ان سے پوچھ لیجیے، عورتوں سے پوچھ لیجیے؟ ایک عجیب بات ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش انہوں نے کی تھی. کن نے کی تھی؟ ہاں، حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک. انہوں نے ان کو کیا کی تھی؟ پرورش کی تھی. اس چیز کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا اگر بات پوچھنی بھی چاہیے ان عام عورتوں کی پوچھنی چاہیے جن سے برات بھی ہو سکتی ہے وہاں پہ. ٹھیک. ان کا نام سر عام نہ آ جائے کیونکہ انہوں نے میری پرورش کی. یوسف علیہ السلام کا مزاج ہے. پھر جب وہ عورتیں آ گئی نا، ان کو کہا بادشاہ نے ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، آپ یہ بتائیں کہ کیا معاملہ ہے. وہ یوسف علیہ السلام کو جو ان کو ورگلایا تھا، اور اس کے اوپر جو الزام تھا، اس کا معاملہ پورا کیا معاملہ ہے. ان سب نے کہا قلنا حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم پتہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کوئی برائی ہوئی ہے، ان کے اندر کوئی برائی ہے. ٹھیک. ان کے اندر تو کوئی برائی نہیں ہے. جب اس نے اس طرح کہا کہ جب یہ مسئلہ سامنے پر آ گیا تو قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق. اب عزیز مصر یعنی زلیخا آ گئی، عزیز مصر کی بیوی زلیخا، اور کھڑی ہو گئی. اس نے کہا الآن حصحص الحق، اب تو مسئلہ کھل گیا ہے، اب مسئلہ واضح ہو چکا ہے، سب کے سامنے آ گیا ہے. اب سنو، انا راودته عن نفسی وانه لمن الصادقین. جس یوسف کے اوپر جو الزام تھا وہ الزام غلط ہے، یوسف سچے تھے. انا راودته عن نفسی، میں نے اس کو
میں نے اس کو پھسلایا۔ سر عام ان کو کیا کیا تھا؟ سر عام ان کی صدقی کی گواہی دی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اب یہاں پہ کہا ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، یہ اس لیے میں نے یہ پورا یہ بتا دیا ہے تاکہ جان لے کہ میں نے بادشاہ کو پیچھے ان کے پیچھے فی بالغیب ان کی غیر موجودگی میں لم اخن میں نے کوئی خیانت نہیں کی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ مسئلہ پورا یہ آنا چاہیے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، جو دھوکہ باز ہو، دھوکے کی کیا کر رہا ہو، دھوکے کی کیا کر رہا ہو، چال چلا رہا ہو، اللہ رب العالمین سے انسان کو ہدایت ان کو راہ راست پر نہیں لاتے۔ ٹھیک، بادشاہ اب کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کریں گے اور زلیخا کے ساتھ کیا مسئلہ ہوگا وہ انشاءاللہ آگے